ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہوگا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب۔ مسلم برادر ملک ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طور پر ماضی میں بھی اور اب بھی ادا کر رہے ہیں۔ آگے جا کر اس تعاون کا اور زیادہ میں کہوں گا ایک بدلتا رخ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا۔ اسٹریٹجکلی بھی ہم اس اتحاد میں شامل ہو جائیں گے اور ماضی کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ خطے میں قیام امن اور معاشی استحکام، اس کے علاوہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مجموعی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام ملک ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ مشرق وسطیٰ اور بر صغیر کا جو یہ حصہ ہے اس کے درمیان تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ جناب برکت اللہ لون صاحب جو سعودی عرب سے ہی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ویلکم کروں گا آپ کو برکت اللہ لون صاحب۔ جی تھینک یو علی صاحب۔ برکت اللہ لون صاحب، میں چاہوں گا اس موضوع کے اوپر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ جو تعلقات کا ایک نیا رخ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک مثبت ایک اچھا پہلو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے۔ جی جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں یہ کوئی ایک دو دن کی یا ایک دو سال کی بات نہیں ہے، یہ 8 دہائیوں پہ مشتمل ہے۔ اور سعودیہ وہ ملک ہے پورے عالم پوری دنیا میں جو پاکستان کا سب سے پہلا برادر اور فرینڈلی دوست ملک ہے، بھائی ہے، بلکہ دوست نہیں کہوں گا، ایک حقیقی بھائی سے زیادہ قریب ہے۔ چائنا اس کے بعد چائنا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب بھی معاشی معاملات ہوں یا سعودیہ کے دفاعی معاملات ہوں، دونوں ملکوں نے ایک سگے بھائیوں کی طرح ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا، اب جب یہ کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یعنی جو ان کو انویٹیشن ملی تھی کراؤن پرنس کی طرف سے، اور جس طرح سے F-15 طیاروں کے ذریعے فضائی ان کو ویلکم کیا گیا، وہ قابل مطلب وہ پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ اور سعودیہ دنیا کے نقشے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اہم ملک ہے، اور اس چیز کو یعنی چائنا، امریکہ، سارے ممالک اس چیز کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سعودیہ کے قریب اتنا زیادہ قریب ہو چکا ہے کہ جو معاملات ہیں کیا کہتے ہیں، جو معاشی معاملات ہیں، دفاعی معاملات ہیں، دونوں اسٹریٹجک انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ سے اسرائیل اور انڈیا کی تو بولتی بند ہو گئی ہے۔ اور ہمارے جو حضرت ڈونالڈ ٹرمپ ہیں، حضرت ڈونالڈ ٹرمپ پر بھی جو ہے نا سکتہ طاری ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سعودیہ کو اس بات پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں جو ہے امریکہ جو ہے وہ USA وہ ہے وہ ان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان جو ہے اس وقت فرنٹ پہ آ چکا ہے، حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے اور سعودیہ کی جو حوالے سے جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس وقت سعودیہ کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت کی زبان میں یہی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو جس انداز سے کل پروٹوکول کے ذریعے F-15 طیاروں کے ذریعے ان کو جو ہے نا فضائی ویلکم کیا گیا، اور جس طرح سے محل میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے جس طرح سے ان کو ویلکم کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان اس تعاون کے معاہدے کو، یہ تعاون کی جو ایک کوشش ہے، کاوش ہے، اس کو اپنے لیے ایک معاشی تعاون کی بھی پیشکش کے طور پر لے کر چل رہا ہے، اور ایسا محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر کافی خوشحالی آئے گی اس تعاون کے معاملات کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دوبارہ سوال ریپیٹ کیجیے گا کائنڈلی۔ میں نے کہا معاشی تعاون کے جو مواقع ہمارے لیے پیدا ہوں گے اس کے متعلق بھی بتائیے۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے یعنی پاکستان کی جو معاشی جو معاملات ہیں سعودیہ کے ساتھ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ وزیر تجارت ہے جو
10 अरब डॉलर के तजारती मुआहदे ईरान के साथ किए हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। और यानी यूएसए में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम जनरल आसिफ मुनीर को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज हफिज़हुल्लाह ने कल जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दिया, और आज हम सऊदीया में बैठ के इस बात का फख्र करते हैं कि हम एक पाकिस्तानी कौम है, तो ये चीजें जो है अच्छी राइट डायरेक्शन पे जा रही हैं। हमें सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नेक शगुन है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की माशी जो तकदीर है वो बदल कर रहेगी, हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह। एक चीज़ आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि तेल मशरिक़ वस्ता से ही मंगवाता है, तो ऐसा भी महसूस होता है कि ना सिर्फ के पाकिस्तान के लिए मरात मुख्तलिफ़ नौइयत की होंगी, पर तेल तक रसाई भी आसान हो जाएगी, ये भी लोग सोच रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब इस तरह के जो इस लेवल पे जाके स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होंगे, इस तरह की लेवल पे आप जाके एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली जो है ना वो यानी ये जो आपका वो है यानी ऑयल के हवाले से जो एक सिचुएशन बनेगी फ्यूचर में, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स। तो इस बात को इस बात में कोई मतलब दो राय ही नहीं है। और वो जो आज तक के जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदीया के मामला ऑयल के हवाले से रहे हैं, बिल्कुल यकसर बदल कर रहेंगे डेफिनेटली। तो इस चीज से जो है ना मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, ऐसा ही होगा। यानी जो ऑयल के हवाले से एक्सेस होगा या उसमें जो मराहत मिलेंगी पाकिस्तान को, और दूसरे मामलात में जो मराहत मिलेंगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी डेफिनेटली। ये यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि उस खित्ते के अंदर इस्तेहकाम लाना हमारी ज़िम्मेदारी होगी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के दिफाई अखराजात भी किसी हद तक जो है वो मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी कलेक्टिव रिसोर्सेज यूज़ होंगी तो आई एम श्योर कि ये काफ़ी मामलात बेहतर होने की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल अली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, ठीक है ना, जो आपका बजट है उसका बड़ा मेजर चंक जो है 40% प्लस आपका दिफा में जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली एक कंसोर्शियम सऊदीया जैसे अजीम मुल्क के साथ रखना, डेफिनेटली उसमें आपके बजट में आपको रिलीफ मिलेगा और जाहिर है उसमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान बहैसियत एक आइटमी कुव्वत दुनिया में और एक बहैसियत वाहिद मुल्क है, एक अकेला मुल्क है जो दुनिया इस्लाम में जो एक आइटमी ताकत है, तो वो जब डिफेंस के हवाले से यानी सऊदीया के साथ एग्रीमेंट करता है, तो सऊदीया डेफिनेटली जो है उसमें दिफाई उसमें अखराजात में कंट्रीब्यूट करेगा, और पाकिस्तान को यानी अपने बजट में बड़ा रिलीफ मिलेगा दिफाई बजट में। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पर बड़ा अहम नुक्ता आपकी जानिब से आ गया। अब दूसरी चीज़ जो हमारे सामने है वो अहमियत तलब चीज़ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बहरा अरब के सामने यानी स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ के बिल्कुल मुंह पे खड़ा हुआ है, और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि जितना मैरिटाइम रूट है उसका दिफा भी हम करें, और तेल का जो आप समझें एक बहुत बड़ा बल्क है वो इस रूट से गुज़रता है। यहाँ पर बरकतुल्लाह लोन साहब, पाकिस्तान क्योंकि बहरा अरब के बिल्कुल सामने है, तो बहरा अरब की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इस तरह हमें मल्टी फैसिटेड ताउन का मौका भी मिलेगा, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होगा। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल अली साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरे अरब जो है, बहरे अरब क्योंकि सारी जो तिजारत है दुनिया की मोस्ट जो सारा मेजर चंक जो तिजारत का जो हजम है वो बहरे अरब के जरिए होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहरे अरब का जो शुरुआत है वो पाकिस्तान से होती है, और डेफिनेटली इस हवाले से भी आपने देखा जो सी पैक है, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी चाइना भी पाकिस्तान को इसी हवाले से बहरे अरब के हवाले से, और तिजारत क्योंकि पाकिस्तान की उससे होती है दरवाजे से होती है, इस वजह से चाइना भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, पाकिस्तान को अहमियत देता है। और ज़ाहिर खलीज के जो ममालिक हैं स्पेशली सऊदीया भी पाकिस्तान को इस हवाले से भी इंपॉर्टेंस देता है, और उसकी हिफाजत के हवाले से भी पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। और क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी देखना है, और यानी पूरी जो दुनिया की जो तिजारत का जो महवर है
وہ اس روٹ سے ہوتا ہے, سی روٹ سے ہوتا ہے. تو پاکستان کا اس میں دو رائے نہیں ہے, بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا یہاں پر میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ عربین پیننسولا جو ہے یہ ریلیٹیولی پیسفل پارٹ آف دی ورلڈ ہے, لیکن یمن میں جب سے خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا تب سے یہ پیننسولا بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. یمن ویسے تو رقبے کے حساب سے ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن عرب پیننسولا کے اندر اس کا رقبہ اتنا زیادہ تصور نہیں کیا جائے. پھر شمال و جنوب کا مسئلہ آ گیا, اور یمن کے اندر حالیہ ادوار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ تصور کیے جاتے ہیں. ماضی کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے, اور حال ہی میں پیش آنے والا واقعہ جو کہ جس کا میں ذکر بھی ٹی وی کے اوپر نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھنے کے بعد پوری مسلم امہ جو ہے وہ ایک بے چینی اور پریشانی کا جو ہے ان کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, اور اس کے بعد یہ معاہدہ ایک طرح سے لازمی ہو گیا. آپ میں سے اکثریت لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے, لیکن چند دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور اس کی ویڈیو فوٹیج جب سامنے آئی تو اس کا اندازہ یہ ہوا کہ اب مشرق وسطیٰ کے اندر کچھ اقدامات اٹھانا لازمی ہو چکے ہیں, اور مسلم امہ کو جاگنا پڑے گا اور اپنی ذمہ داری عربین پیننسولا کی سیفٹی, سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے ادا کرنی پڑے گی. میں جان بوجھ کے واقعے کا ذکر نہیں کر رہا, لیکن اس کی ویڈیو فوٹیج آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں بھی بہت زیادہ سرکولیٹ کی, بہت افسوسناک چیز تھی وہ. اور اس کے بعد اگر مسلم امہ کی آنکھیں نہ کھلیں, اور بالخصوص پاکستان جو کہ دفاعی اعتبار سے سب سے مضبوط مسلم ملک تصور کیا جاتا ہے, اس لیے یہ اب ناگزیر ہو چکا تھا کہ پاکستان عرب ممالک کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے اور اپنی ذمہ داری کا جو ایک مظاہرہ ہے وہ کر کے دکھائے. تو یہ میں واقعہ بیان نہیں کر رہا, لیکن برکت اللہ لون صاحب آپ بھی واقف ہوں گے, میں بھی واقف ہوں. ہم مسلم امہ کی اور مسلم ممالک اور بالخصوص عرب ممالک کی حفاظت کرنے کے متعلق جناب محمد علی جناح صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے, اس ملک کے بانی بھی تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم مسلم امہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات رکھیں گے ان کو ہمیشہ ترجیح دیں گے. میرے خیال سے یہ ایک فارن پالیسی کے پوائنٹ کے طور پر بھی سب سے نمایاں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل اسی طرح سے یہ فارن پالیسی کے پوائنٹ کے حوالے سے بھی نمبر 1 ہے, کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے نا یعنی جو بیرونی تجارت ہے اس پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے, اور یہ ایک بیرونی تجارت کا ایک مین راستہ ہے, اور پاکستان نے اس کا فائدہ جتنا اٹھانا چاہیے تھا اب تک اٹھایا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں اس کی بڑی امپورٹنس ہوگی, اور دنیا کی جو تجارت کا جو نقشہ ہے میرے حساب سے بدل کر رہ جائے گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ عرب سرزمین جو ہے یہ کافی وسیع ہے, اور حالیہ منصوبوں کے اندر اگر ناظرین اس سے واقف نہ ہوں تو معاشی اعتبار سے بھی, تجارتی اعتبار سے بھی سعودی عرب جو ابھی موجودہ جس شکل کے اندر موجود ہے, یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ اور ویسٹ جو کوسٹ لائنز ہیں ان کے ارد گرد آپ کو آبادی کی اکثریت دکھائی دے گی. درمیان میں سعودی عرب کے درمیان میں, عربین صحرا کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کام اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پر آبادی ہی موجود نہیں, لیکن ایسا ممکن ہے کہ خطے میں استحکام کے بعد بڑے بڑے منصوبے سعودی عرب کے وسط میں بھی لگائے جائیں اور اس کے ہمیں اور عرب ممالک سب کو فائدے ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ میری اصلاح کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جی علی صاحب دیکھیں, سعودیہ کی اگر آپ بات کریں, سب سے پہلے میں ناظرین کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ سعودیہ کا جو رقبہ ہے, جو زمین ہے, وہ تقریباً 3.5 گنا سے لے کے 4 گنا زیادہ ہے پاکستان سے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان سے سعودیہ کی جو زمین ہے ماشاءاللہ وہ تقریباً 3.5 سے 4 گنا زیادہ ہے, اور آبادی جو ہے تقریباً 8 گنا کم ہے. اچھا, اب سعودیہ کے پاس جس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے ویژن 2030 کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو پروجیکٹ لگا رہے ہیں اور جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے پورے سعودیہ میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی پاکستان کے لیے بھی اس کا ظاہر ہے اس کا بینیفٹ کا فلو ہوگا, خاص طور سے جو ہماری جو لیبر فورس ہے اس کو امپلائمنٹ کے حوالے سے جو اپرچونیٹیز ہوں گی وہ بڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھتی جائیں گی.
اس کے علاوہ سعودیہ میں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو زمین ہے ان کے پاس انڈسٹریلائزیشن ابھی جیسے انہوں نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے 2030 کے اس پہ، تو ان کے پاس اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ سے ہماری سوچ سے باہر ہے. یعنی جیسے آپ سے میں نے کہا پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، یعنی اس کا اپنا رقبہ ہے، بہت بڑا رقبہ ہے، میدانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، چولستان ہے، صحرا ہے، سب کچھ ہے. تو یہاں پر ان کے پاس 4 گنا زیادہ زمین ہے اور آبادی جو ہے 8 گنا کم ہے. تو سعودیہ کے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے اتنے اپرچونیٹیز ہیں، میرا خیال سے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، شاید کینیڈا یا اس طرح کے جو ممالک ہیں جن کے پاس زمین بہت زیادہ ہے، ان کے پاس بڑی اپرچونیٹیز ہیں. تو ان کے بعد یا اس کے مقابلے میں سعودیہ کے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کر سکے، اپنی اکنامی کو ڈیولپ کر سکے، اور کر بھی رہا ہے. ان کے جو کراؤن پرنس کی جو ویژن کے مطابق اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر رہتے ہوئے سعودیہ اس وقت ترقی کر رہا ہے، اور اس کی جو جی ڈی پی اکنامک گروتھ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، جو نیبرنگ کنٹریز خلیجی ممالک سے بھی زیادہ ہے، اور ایشیا میں بھی آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ہے. تو یہ سعودیہ کا جو اس وقت آگے جو پلان چل رہا ہے، اور جو ویژن 2030 کا جو معاملہ چل رہا ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور سے ہمارے ریاض کے اندر اتنی ہیوج انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے پوری دنیا کے کسی بھی شہر میں. یہ بڑا عام نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے دیگر شہروں کے اندر ہو رہی ہے. بیچ میں یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ استحکام کی اتنی ضرورت ہے کہ پچھلے سال کے اندر ظاہری بات ہے جب خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا تھا تو بہت سارے منصوبے جو دوسرے ممالک میں لگنے تھے اور عرب کنٹریز کی فنڈنگ سے لگنے تھے وہ پوز پہ چلے گئے تھے، کیونکہ فوکس خطے کے استحکام پہ آ گیا. اپنے منصوبے تو ان کے چلتے رہے، لیکن دوسرے ممالک کے اندر بھی، دوسرے مسلم ممالک کے اندر بھی آپ جانتے ہوں گے کہ عرب ممالک جو ہیں میسیولی انویسٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ میں، سوشل انفراسٹرکچر کے اندر. اور آپ پتہ ہوگا جب سے یہ پچھلے سال واقعہ پیش آیا تھا، پچھلے سے پچھلے سال اب تو آپ کہہ لیجئے اسے، واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات کافی بگڑے، فلسطین کے حالات بہت زیادہ بگڑے. آج کی تاریخ کے اندر بہت سارے ممالک فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستان کے موقف سے اس وقت واقف اس وجہ سے نہیں کیونکہ جب تک کہ تمام مسلمان ممالک OIC اور عرب لیگ ایک فیصلہ نہ لے لیں تب تک مجھے نہیں غیر واضح ہوگا کہ پاکستان کس طرح سے فلسطین کے معاملے کو آگے لے کر چلے گا. لیکن ظاہری بات ہے مسلمانوں کا بنیادی موقف یروشلم کا ہے، اور یروشلم کو جو ہے بنیادی طور پہ جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے اور جو انبیاء علیہم السلام کی سرزمین تصور کی جاتی ہے، جس میں بہت ساری جگہیں ہیں، جدھر یروشلم کے باہر بیت اللحم بھی موجود ہے جسے انگریزی میں بیت لحم کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا. تو بنیادی بات یہ کہ یہ تمام شہر بہت زیادہ اہم تصور کیے جاتے ہیں. جب تک کہ انہیں فلسطینی ریاست میں شامل نہیں کیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا دیگر اور مسلمان ممالک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. معذرت میں برکت اللہ لون صاحب اس موضوع پر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر شروع کیے گئے تھے جو کہ معاشی نوعیت کے تھے، لیکن سب کو روکنا پڑ گیا کیونکہ مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہو گئے. اب آپ کے خیال سے دوبارہ سے وہ منصوبے شروع ہو جائیں گے؟ جی بالکل، اس میں مطلب جو منصوبے رک گئے تھے مشرق وسطیٰ کے جو حالات خراب تھے 2010 آنورڈز اور اس سے پہلے بھی، وہ ڈیفینیٹلی اب دوبارہ شروع ہوں گے، اور کچھ تو شروع ہو چکے ہیں. اور اس لیے اب جو ہے نا یعنی صرف سعودیہ نہیں بلکہ سعودیہ کی دوسرے جو خلیج ممالک ہیں وہ بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے فوکسڈ ہیں اور بڑے ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں. تو وہ اب خلیجی ممالک جو ہے اس کرائسس سے نکل چکا ہے، خاص طور سے جب 2010-11 اور اس طرح سے جو آنورڈز کے مسائل ہوئے، اب کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. سیریا میں بھی نئی گورنمنٹ آ گئی اور یمن میں بھی کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں. اسی طرح سے آپ کے مصر میں چیزیں اسٹیبلائز ہو گئی ہیں، لیبیا میں اسٹیبلائز ہو گئی ہیں، عراق میں اسٹیبلائز ہو گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب ڈیولپمنٹ کی طرف خلیجی ممالک جو ہے فوکس کر رہے ہیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہی ان کا مین ٹارگیٹ ہے. کیونکہ آج میرا ایسا خیال ہے کہ کیٹلسٹ یہ رہا معاملہ کہ قطر کے اوپر جو
اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد میرے خیال سے تمام خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کی آنکھیں کافی حد تک کھل گئی ہیں کہ اسرائیل اس معاملے میں اپنا ہاتھ روک نہیں رہا بلکہ معاملات کو ایسکلیٹ کرنے کی جانب جا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے اب خلیجی ریاستوں کو تمام ہی کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح خطے کے دفاع کو بہتر کیا جائے۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ جو واقعہ پیش آیا قطر والا، اس نے پوری مسلم امہ، عرب لیگ اور مسلمان ممالک کو متحد کر دیا۔ جی بالکل علی صاحب، اس واقعے نے بالکل تمام مسلمان ممالک کی آنکھیں کھولی ہیں، خاص طور سے خلیجی ممالک کی، اور یہی وجہ جو ون آف دا ریزن جو اس وقت پاکستان اور سعودیہ کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ سارے مسلم ممالک جو ہے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے ایک بدن ایک جان ہو کے دنیا کے سامنے ہم نے جو ہے نا اپنا آپ دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس میں تجارت، ٹریڈ اور بزنس زیادہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے یورپی یونین ہے، جس طرح سے وہ اپنے آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، اور کوشش پوری ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ٹریڈ کریں، اور ہمارے جو اپنے جو اسلامی ممالک ہیں، OIC کے جو ممبر ملک ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی تجارت پہ فوکس کریں، اور دفاع کے حوالے سے جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جو پاکستان اور سعودیہ نے لیا ہے، اس طرح سے ابھی آپ دیکھیں گے اس میں یہ جو اسٹریٹجک SMDA جو بنا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس میں اور بھی ممالک انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں دنیا میں، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، یہ جو ممالک ہیں ان کو ابھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی دنیا جو ہے ایک نئے رخ کے ساتھ، اور ایک اسلامی ممالک جو ہے ایک نئے ویژن کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں گے، کیونکہ پچھلے 100-150 سال سے مسلمان پڑتے آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ، کہیں عراق میں، کہیں ایران میں، کہیں سیریا میں، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں، جو ہے نا یہ طاغوتی قوتوں نے اس مسلمان ممالک پہ، مسلمانوں پہ، مظلوموں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اچھا، مسلم امہ نے بھی ثابت کیا کہ ایک ہیں، کیونکہ حال ہی میں عرب لیگ اور اس کے علاوہ مسلم امہ کے دیگر ممالک کا جو اجلاس ہوا، انہوں نے مشترکہ طور پر یہ بیانیہ جاری کیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم امہ کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک پیج پر آ چکے تھے، اور عرب رہبر تنظیم جو ہے آپ جانتے ہوں گے، عرب رہبر تنظیم کا جب اجلاس ہوا حالیہ، تو اس میں تمام عرب رہنماؤں نے شرکت کی، اور میرے خیال سے وہاں پر بھی بہت سارے معاملات طے پائے ہوں گے، میرا جہاں تک خیال ہے، اور میرے خیال کافی اسے ہائی لائٹ کیا گیا میڈیا میں، سعودی عرب میں بھی، قطر میں بھی، کویت میں بھی، اور دیگر ممالک میں بھی۔ جی بالکل علی صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح ہوا ہے، اور اب سب جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اب آگے جو ہے چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو یہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا برکت اللہ لون صاحب، آپ شو میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، بڑے عام نکات کے اوپر آپ نے بات کی، اور بالخصوص سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعاون کا ایک نیا معاملہ طے پایا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے بات کی۔ معاشی طور پہ میرے خیال سے پاکستان کو اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ خطے میں امن و استحکام بھی قائم ہوگا، اور بالخصوص اس استحکام کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اکنامکس اور بزنس کے موضوعات کے اوپر بات کرنے میں اہمیت اس لیے رہتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی آبجیکٹیو ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ ان آبجیکٹیو ڈسکشنز کے اندر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا حل نکال کے آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان کے اکنامک آؤٹ کمز کیا ہوں گے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اکانومی جو ہے پاکستان کی، اگر وہ امپروو کرے گی، بزنس انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ پاکستان کے لیے جو مشکلات یا چیلنجز اس وقت موجود ہیں، ہماری معیشت کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں، اس کے اندر ہمیں کہیں سے بھی اور کسی سے بھی امداد ملے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ I'll be very frank. So therefore پاکستان کو اب اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ نظریاتی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات اس پر آ چکے ہیں کہ لوگوں کا لائیولیہوڈ بہت مشکل ہو چکا ہے، اور آئی تھنک یہ ریئلائزیشن ہی ہے جو پش کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ صحیح ڈیسیجنز لے، یا ایٹ لیسٹ ایسے ڈیسیجنز لے جس سے ہماری معیشت کو کچھ کمپلیمنٹ کیا جائے۔ پلیز اس کام کے اندر ان کو نہیں روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی اچھا کام کر رہی ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے بلا وجہ کا طنز اور تنقید نہ کریں۔ اس وقت سچویشن جو کریٹ ہو گئی ہے، ریئلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے،
چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی, مالک کی ضرورت پڑے گی, بہت ساری کمپنیز اور کارپوریشنز کی ضرورت پڑے گی. اور یہ سب کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی جو کہ ہو سکتا ہے are not in line with your individual principles but collectively they are good for the country. اس کو سامنے دیکھتے ہوئے میرے خیال سے جو بھی ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں, جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے, اگر آپ کے خیال سے وہ آپ کی اکنامک چیلنجز کو کم کرتی ہیں, آپ کی اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی جو اکانومی اس کو بہتر کرتی ہے, تو آپ پھر اس پر اتنی زیادہ تنقید نہ کریں. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.